دائیں بائیں اس کی گنجائش ہے کہ کچھ لوگ اور بھی اندر آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سیدھی سادی سی بات یہ ہے کہ کام اللہ کے دین کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور ہم اپنی زندگی میں اللہ کا دین لانے کے لیے فکر مند ہو جائیں. بس اس کی کوشش ہے. سیدھا کام ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر ایک کو اپنے دنیا کے مشاغل میں رہنا ہے. قرآن اور حدیث کے علاوہ فقہاء نے معاشرت اور معاملات کے باب بھی بنائے ہیں. دکانداری کے احکام بتائے ہیں، خریدنے بیچنے والے کو خریدنے بیچنے کے احکام بتائے، لین دین کرنے والے کو لین دین کے احکام بتائے، رہنے سہنے والوں کو رہنے سہنے کے احکام بتائے. ایک آدمی گھر میں ہو تو کیسا رہے. صحابہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ آدھا دین جو ہے وہ اکیلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کو سکھایا ہے اور آدھا دین باقی صحابہ نے پہنچایا ہے. اس کی مراد یہ دیتے ہیں کہ گھر کی زندگی کا جتنا دین ہے وہ تو گھر کی عورتیں ہی بتا سکتی ہیں. کئی نکاح کرنا جو ایک نبی کی خصوصیت، حضور پاک علیہ السلام کی خصوصی اجازت نہیں ہے. امت کے لیے 4 تک کی گنجائش ہے، ضروری نہیں ہے. ایک ہی بس ہوئی، سب کی ہمت 2 کی بھی نہیں ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نبی 11 13 تاکہ عورتوں کے ذریعے سے گھر کی زندگی کا دین امہات المومنین کے ذریعے سے امت تک پہنچے کہ گھر میں حضور کی زندگی کیا تھی. اس کو رہنے سہنے کا دین کہتے ہیں. مسلم آبادی ہو مدینہ منورہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ سلوک کیسا ہو، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے ساتھ رہنا سہنا کیسا ہو، رشتہ داریاں کیسی نبھائی جائیں. جو کہ کوکر کے علاقے کا عربوں سے پرانا تعلق ہے. عربوں کی آمد کی تاریخ ملتی ہے، ان علاقوں میں صحابہ کی قبریں ملتی ہیں. میں نے مدراس میں مولانا محمد یعقوب صاحب جنوبی ہند کے بڑے علماء میں تھے. ابھی پچھلے چند سال میں جب کا انتقال ہوا، جب چلا لگ رہا تھا تو میں نے پوچھا تھا کہ یہاں حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا ذکر ہے تو کتنی بات مستند ہے کہ پکی کتنی ہے. کرنا تو بہت مشہور بات ہے، انکار کی کیا ضرورت ہے. بات یوں ہی تو نہیں چلتی ہے، کچھ نہ کچھ ہوتی ہے اس کی بنیادیں. پھر انہوں نے بتایا تھا کہ علامہ بھی صحابہ کی 2 خبریں مستند ہیں. آپ کے یہاں بھی اس کے ثبوت پائے جاتے ہیں. دور کی بات نہیں ہے کہ صحابہ یہاں تک آئے. تو صحابہ کی کچھ خوبیاں کسی علاقوں میں منتقل ہوئی. ایک خوبی کوکنی لوگوں میں، کوکنی بولو تو برا مت ماننا، ہاں کوکر میں منتقل ہوئی. تعلقات نبھانے کی بات، جھگڑا بھی ہو گیا نا تو بھی ملیں گے اچھے سے. دل میں کھلنا سے رکھنا
के 9 दिन करेंगे, और फिर मिल गया अगर तो दोस्त है पुराना, रिश्तेदारी है, पड़ोसी है, इतिहास करते हैं, ये खूबी है। और तबलीग का काम जिंदगियों में खूबियां लाने का है कि इस्लामी खूबी जिंदगी में आवे। हाँ, क्योंकि अपनी जिंदगी बनाने की जज्बों से जिंदगी जब खाली हुई तो बुराइयां आई हैं। बहुत से मकानात इलाकों में महीनों बंद पड़े रहते हैं। क्या हो गया साहब कि वो शहर में चले गए रहने, वो दूसरे मुल्क में चले गए, अफ्रीका चले गए, इंग्लैंड चले गए फोकस के लोग पूरी दुनिया में अच्छी खासी तादाद में जी, और दूसरे फॉरेन में जाके रह रहे हैं। तो अब क्या है कि सारे घर के लोग वहीं हैं, तो घर में रहने वाला कोई नहीं है, लेकिन गांव अपना है तो घर तो बनाया है, तो घर बंद पड़ा है। तो जब घर बंद होता है तो उसकी सफाई सुथराई का एहतमाम नहीं होता है, तो उसकी वीरानी शुरू हो जाती है घर की। उसमें जाले लगते हैं, उसमें धूल मिट्टी आती है, उसमें कचरा आता है, उसमें बदबू आने लगती है अजीब अजीब, उसमें गंदगी होने लगती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते इमारत खस्ता होने लगती है, टूटने फूटने लगती है। मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है कि मेंटेन करना जरूरी है घर को। अगर कोई अच्छा रखना हो तो पुराने से पुराना मकान अगर उसका मेंटेनेंस होता रहे तो तंदुरुस्त और तवाना रहता है, और मकान अच्छा खासा मजबूत हो, लेकिन उसका ख्याल न रखा जाए, उसकी साफ सफाई की, उसकी तामीरात की फिक्र न की जाए तो उसको ज़वाल आता है, खराबियाँ आती है। यही हाल आदमी की जिंदगी का है कि बनाने की मेहनत होती रहेगी तो बनेगा, और बनना मुश्किल होता है। टूटना बिगड़ना बहुत आसान होता है, किसी चीज को बिगाड़ना हो तो आसानी से बिगाड़ दो, लेकिन अगर बनाना हो तो बनाने के पीछे एक मेहनत है। कोई चीज बनानी हो, किसी को चोर डाकू बनना है तो कोई इदारा नहीं है साहब के पे अच्छा चोर बनने का है, मास्टर डिग्री करने का है कि बैचलर डिग्री चले। फला जगह चोरी बहुत अच्छा कोर्स होता है उसका, फौरन नौकरी लगती है बड़े गिरोह के अंदर, क्या बोलते वो बड़ी गेम में एंट्री मिलती है, डाका डालने सीखा, मर्डर करने सीखा, नहीं दुनिया में सिखाए जाते हैं जी, लेकिन वाकई होते हैं। हमारे यहाँ एक वाकया हुआ कि एक लड़का जुनूनी हुआ तो अपने घर के सारे लोगों को मार दिया, 8-9 लोगों को। इलाका थाने जिले का कोकनी इलाका था, काम की शक्ल नहीं थी वहां, लेकिन मुसलमान सारे थे। तो घर का बच्चा क्या उसकी खोपड़ी में आया, क्या उसको बुरा लगा, अच्छा लगा, क्या नरम क्या गरम, कौन सा घर है जहाँ नरम गरम नहीं होता है? हाँ, नरम गरम तो चलता है। एक जमात उस जमाने में जो हुई वाकया बर्फ गया मद्रास में, साल लगा कर आए, अब साल की जमात नहीं रही, कुछ दिन चली साल की जमात, फिर कुछ मसाइल पैदा हो गए। तो हजरत जी से कहा जाकर लोगों ने, हजरत की साल की जमातें बंद करवा दीजिए। हजरत मैंने शुरू में नहीं करवाई थी, मैंने नहीं शुरू करवाई थी, आप लोगों ने शुरू कर दी थी। लंबे से होती ना वो सी बातें, खोपड़ी पे आया चला, ये तबलीग में नहीं चलेगा। सीधा साधा काम दिया, उसको मुंतखब करो, वही सब पर आने लगेगी तो मसला हो जाएगा ना। इसलिए अल्लाह पाक ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को नबियों के पास भेजा। हाँ, सबको वही आएंगे तो कैसा चलेगा? साहब ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, अपने ना दौड़ाओ, सीधी सी काम है उसको बस कर लो। आइडिया नहीं चाहिए, मुतहरिक होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए तो काम हो जाएगा। आप अपने हुनर दिखाओगे और अपने सलाहियत दिखाओगे और नई नई चीजें, एक सीधी सादी बात है। हजरत जी के इंतकाल के बाद कुछ लोग निजामुद्दीन आए, हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह से कहने लगे कि बहुत दिन से बात जहन में थी, हजरत जैसी भारी भरकम शख्सियत थी, काम चल रहा था, इसे कहने की हिम्मत नहीं होती है, और हजरत की चले गए, बड़े हजरत की बात कर मौलाना नहीं कह सकते। बात जहन में है, ये 2 बातों में 6 नंबर में ये 2 7 या 8 कर लो। मौलाना यूसुफ चुप रहे। मौलाना इनाम और रसीद साहब रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने में काली हंडी अपने सर पे बोल लेते थे, लफड़े अपने सर पर। हजरत कुछ नहीं कहते मौलाना यूसुफ,
کہتے بھائی نام سے بات کر لی، ساتھ سے ایک ہی قدم پر قدم ایک ساتھ چھوٹے تھے مولانا انعام الحسن، اور سب کی رائے ایک طرف ہوتی تھی، حضرت کی رائے پر فیصلہ ہوتا تھا، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے۔ پرانی باتوں کے تذکرے نہیں رہے، اس لیے پرانی طبیعت بھی یاد نہیں رہی۔ میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ جی روزانہ اگر فجر بعد میں یہاں بیان کروں 3 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ، تو روزانہ بیٹھے گا کون؟ تو وہ معلوم ہے بیان بھی اپنا بہت نیا تو ہوتا نہیں، بس وہی گھما پھرا کر بڑوں کی باتوں کو ہم سناتے ہیں۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی روز نہیں بیٹھتا تھا حضرت مولانا یوسف کے بیان میں، 4 گھنٹہ بات کرتے تھے، پورا بیان سنتے تھے، اور مشورہ جو دیتے تھے وہ مخصوص نصوص میں جو باتیں ہوتی، سیرت میں جو باتیں ہوتی، اس کے حوالے سے مشورے دیتے تھے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو مولانا انعام الحسن کے مشوروں کا پابند رکھا، اور مسائل آئے۔ جب مولانا انعام الحسن کا دور آیا تو ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ بے مراوت نہیں ہوتا، اس میں تو مراوت آ ہی جاتی ہے نا۔ تو اب کیا کریں؟ تو مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ساری ہنڈیاں اپنے سر پہ کھول دیتے، کچھ بھی مسئلہ ہوا حضرت کہتے بھائی مولوی عمر سے بات کر لو، مولوی عمر مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو سلجھاتے تھے اپنے حساب سے، ہاں بولنا ہے تو ہاں بولو، نہ بول کے برا کرنا ہے، ہاں بول کے ہاتھ کٹانے تو ہاتھ کٹا دو، نہ بول کے ناک کٹانی ہے تو ناک کٹا دو، وہ سنبھال لیتے تھے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے کہا کہ بات کر لیجیے، آپ انعام کیا کہتے ہیں؟ بولی انعام سے بات کر لیجیے۔ تو کہے کہ ہم یہ تجویز لے کر آئے ہیں مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ملے گی کہ بھائی ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، لکیر کے فقیر ہیں، پچھلوں نے ہم کو بتایا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا ہے، بس وہ کریں گے، جو نہیں بتایا وہ نہیں کریں گے۔ ایک راہ دی ہے، اس کے مطابق ان هذا صراطی مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل۔ ہاں سیدھا راستہ ہے، سیدھا سیدھا کام ہے، اس کو پکڑ کر چلو۔ مولانا یونس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے، میرے سامنے کی بات ہے، ہمارے علاقے کے لوگ سے، حضرت کام کے بارے میں مولانا کچھ پوچھنا ہے کہ پوچھو، کہ گشت ایسا کرنا، بات ایسی کرنا، اعلان ایسا کرنا۔ 2-3-4 سوال کیے ہوں گے، میں چپ چاپ ہاتھ مار کے بیٹھا تھا۔ 3-4 بات سننے کے بعد حضرت مولانا یونس رحمۃ اللہ نے کہا کہ بابا بنی اسرائیل کی گائے مت بنو، تم لکھو بنی اسرائیل کی گائے معلوم ہے نا؟ اتنا پوچھا اس کے صفات کے بارے میں، کر رہا کیسا ہو، قد کیسا ہو، اور کیا ہو اور کیا ہو، آخر میں پتہ چلے کہ وہ گائے تو ہے ہی نہیں وجود میں، مارکیٹ میں کہاں سے لانے کا؟ تب پوچھا ہے نا، تب بھوک دو، اب کرو ایسا پوچھا ہے۔ تو اس زمانے میں کچھ باتیں تھی، طے ہوا کہ پوچھے نظام الدین نے، پوچھا طے ہوا۔ اس زمانے میں مولانا ابراہیم صاحب یہ سارے مسئلے، جماعتوں کی کارگزاری اور ان کی رہبری، مولانا ابراہیم صاحب دامت برکت ہو ہمارے، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کے سائے کو ہمارے سروں پر دیر باقی رکھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا گھر کون سی کھڑی کھلی رکھنا، کون سی بند رکھنا، دروازہ کب کھولنا کب بند کرنا، تم سمجھو، جتنا پوچھو گے اتنا گلے میں آئے گا۔ کیا ویسے کرو، کرتے رہو، کام کرتے رہو۔ بنی اسرائیل کی گائے نہ نہ نکالو کام میں، نہیں باتیں ایسا ویسا، یوں 10 گنا 20 گنا، بہت ڈھیر سارا کام مقصود نہیں ہے، اس کا تاثر بھی نہیں لینا، اتنی جماعتیں نکلی اتنی جماعتیں نکلی، تاثر اس بات کا لینا کہ نہج صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، ہاں رخ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، کیونکہ رخ صحیح ہوگا نا، ٹرین فاسٹ کون سی ہے یہ مقصد نہیں ہے، کہاں جاتی ہے وہ مقصد ہے۔ ہمارے شمیم بھائی انجینئر ہیں، جانتے ہیں آپ لوگ، ہمارے مونا میں رہتے تھے، پہلے ہم سے چلے گئے وہاں سے، ان کو ان کے دوسرے بیٹے وہ بھی پروفیسر، اس پروفیسر کے ایک دوست وہ بھی پروفیسر، اور ایک اور ساتھی عبد المنان، 3 آدمی گاؤں چھوڑنے گئے۔ کہاں چھوڑنے گئے؟ ارے بولو نا،
जाग रहे, सुन रहे, नहीं मालूम तो पड़े। काम छोड़ने के लिए बोले ट्रेन में बिठाने जा रहे, 8 बजे की ट्रेन है, 7:45 बजे से टाइम कुछ पता है। अब दिन भी मुलाकात कर लिया, सड़क पर ही मस्जिद से निकले तो मुलाकात होगी, गले मिलती, खुदा हाफिज हो गया। फिर मैं ज़ोहर की नमाज से कुछ देर पहले कोई जमात थी, उस तकाजे से मस्जिद में आया मैं, तो देखा पहले सब में बैठे हुए हैं। 8 बजे की ट्रेन वाला आदमी तो कहाँ पहुंचा होगा ना वो। तो मैं गया, मैंने कहा आप बैठे हो कि आपका भूत, के वालिद थे बड़े मियाँ जो पूरे, आप बैठे हो कि आपका भूत बैठा है। तो कहने लगे दो तो थे प्रोफेसर। मुझे जवाब दिया गया, मैंने मौलाना को जमाने में वापस सुनाया था, पूरे सफर पे हर जगह मौलाना ने सुनाया। और तीसरे अब्दुल मन्ना अकेला होता तो ऐसी गलती नहीं करता। तो क्या गलती होगी, बोले मुझे ले जाकर ट्रेन में बिठा तो दिया इन्होंने, मैं भी बैठ गया। अब मैं जब सीट पर बैठा तो एक भाई और आया, 35-40 साल का जवान, कहने लगे ये सीट चचा मेरी है, मेरी सीट है, मैं देख के बैठा हूँ नंबर पर मेरी सीट है। एक आदमी को 2 सीट रेलवे ने दे दी। अब वो दारोगा थे किसी जमाने में, तो रोब साहब बहुत था, बुढ़े आदमी को लोग जब मुंह पे लगते भी नहीं, कुछ हुआ तो अपने नाम पे खा लिया का, जाने तो टाइम इसका आएगा, बदनामी अपनी आएगी। चुपचाप खड़ा हो गया, कुछ बोल नहीं रहा है। बोले बैठे 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 मैंने देखा कि इगतपुरी आने की बजाय लोनावाला आया। तो मैं देखा तो मैंने पूछा कि भाई ये ट्रेन कहाँ जा रही है, बोले हैदराबाद जा रही है। मेरे को तो बिहार की ट्रेन में बिठाने आए। तो बोले मैं फौरन लोनावाला उतरा, दूसरी ट्रेन पकड़ के वापस आया। एक ही वक्त में 10-5 मिनट के वक्त से ये प्लेटफॉर्म पर कल्याण से ट्रेन, तो वो ट्रेन में बिठाने की बजाय इसमें बिठा दी। अब गाड़ी बहुत अच्छी नई ट्रेन थी, फास्ट भी थी, लेकिन काम की क्या, नई ट्रेन आती तो अच्छा होता ना। बोले ये दुरन तो आई है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, अंदर से ऐसी साफ सुथरी, पर अपने को जाना जाए मांग नहीं जा रही है, तो अपने काम की क्या। बोले ये बंगला है, वो चोरी पुरानी है, वो सर चल रही है, खराब है ये पूरी, अगर जहाँ जाना है वहां ले जा रही है। तो अपना पुरानी गाड़ी चलेगी, अपनी मंजिल पे पहुंचाने वाली हो। बात समझ आ रही नहीं आ रही है। मौलाना अपने को बता के कहने थे, मौलाना बनने में बनी शरण की गाय को करो, सीधा साधा काम है, करते रहो बस। ये ठीक है जो 2-4 बातें मालूम है ना, बहुत ज्यादा डॉक्टरी में नहीं पढ़ने का, अपना काम करते रहने का। बनी शरण ने जब पूछा वो सवाल तो वो गाय मिले ही नहीं, उसको उस क्वालिटी की गाय न मिले ही नहीं, परेशान में को मिलने नहीं है। पूछा है तो भूख तो सुख की जान दुख में तुमने अपने हाथ से डाली है काम। और सीधी सादी बुनियाद हर उम्मती के दिल में अल्लाह के दीन की अजमत और अल्लाह के दीन को जिंदगी में लाने का जज्बा पैदा हो जाए। हर आदमी एक फिक्र तो इस बात की कर ले कि मैं अंदरों से अल्लाह से जुड़ूं, मेरा ताल्लुक अल्लाह से हो। काम की बुनियाद तो अल्लाह से जुड़ना है ना। अल्लाह का ताल्लुक नसीब हो गया, अल्लाह की ज़ात आली की मोहब्बत दिल में पैदा हो गई, उस पर भरोसा, एतमाद और तवक्कुल पैदा हो गया, जिंदगी का मसला हल हो गया। बुजुर्ग और दोस्तों, सारा मसला अल्लाह से दूरी का है, अल्लाह से कुर्बत हो गई। ईमान की बुनियाद अपने मसलों को अल्लाह से कह के हल करवाने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करना, अपने अंदर वो बस को पैदा करना कि अगर आप अल्लाह से कोई बात करो तो अल्लाह की बात को पूरी करे, क्योंकि ताल्लुक है अल्लाह से। एक साहब जो है वो आए किसी पीर साहब के पास, वजीफा बताइए कितनी 1000 मरतबा पढ़ने का, 500 मरतबा, ये बड़ा वजीफों का दौर चला है। जिसको जरा सा बीमारी बताओ, जरा सा दुख बताओ, जरा सा कर्जा बताओ, जरा से मुकदमा बताओ, वो एक वजीफा जरूर चिपकाता है। पहले बूढ़े लोग चिपकाते थे, पीर साहब लोग चिपकाते थे, वो बड़े लोग चिपकाते थे। अब तो मेरे तुम्हारे जैसे लोग ही वजीफे देने लगे। वो कोई नहीं लेता तो व्हाट्सएप पर भेजते, ये पढ़ो इतनी मरतबा, ये पढ़ो इतनी मरतबा। कुछ करने को है कि नहीं दूसरा काम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं बहुत सारी साबित है, लेकिन जिसको बताया उसके लिए उसकी जरूरत थी। 5000 मसनून दुआएं रोज तो आदमी पढ़ नहीं सकता है, 2-4 भी मौका मेहर की पढ़ देना तो मेरा पर होने के लिए काफी है। ऐसा खाना खाते वक्त, सवारी के वक्त, पैदल खड़ा जाते वक्त, निकलते वक्त, तो 10-5 जरूरतें ऐसी कि मामूली सी कोशिश पर आदमी कह रहे हैं।
वजीफों का दौर है, वजीफा बताइए साहब। तो कहा कि वो पुलिस कांस्टेबल खड़ा है ना ट्रैफिक का, उसको जाके बोल के तेरे को नौकरी से निकाला मैंने। मैं बोलूंगा तो मेरे को मारेंगे, एक लाहौर वाले का पागल हो गया क्या? अगर जाके बोला मैंने पुलिस कांस्टेबल को तेरे को नौकरी से निकाला, तो एक लगा के देगा तू कौन है? तेरे बाबा का राज चलता है क्या? बोल नहीं सकता आदमी। बोले अगर गवर्नर आके बोलेगा तो गवर्नर बोलेगा, आके बोलेगा नहीं, बोल के भेजेगा तो काफी कि तेरी नौकरी गई, और फौरन रोने गिड़गिड़ाने लगेगा, बाल बच्चे वाला हूँ मेरे को नौकरी से। तो क्या फर्क है कि तू बोलेगा तो लाफा आएगा और वो बोलेगा तो रोएगा गिड़गिड़ाएगा। वजह ये कि उसने अपने अंदर वो वस्फ पैदा किया है। अल्लाह से वो ताल्लुक पैदा करो कि वजीफे नहीं, एक बार कहना भी, मैं वजीफों का इनकार नहीं करता हूँ, कोई चीज किसी की जरूरत की हो तो पढ़ ले लो, फौरन अमल की जगह पर अमलियात के चक्कर में जाते हैं कि मेरी दुकान नहीं चलती, अमलियात बताओ, मैं बीमार रहता हूँ, अमलियात बताओ, तावीज दे दो जी। घर में झगड़ा मौलाना सुना मियाँ ऐसा हाथ का चालाक कि दबा दब धुलाई कुटाई कुटी की करे। वो पहुंची एक बाबा के पास, बाबा बहुत जालिम है मेरा शोहर, जरा सा कुछ बात हुई कि धुलाई करता है। बाबा दास्तान सुन के समझ के बोले ताबीज तो दूंगा मैं, लेकिन तेरा शौहर जैसे घर में दाखिल हो ना, दोनों दांत के बीच में ताबीज दबाना, दोनों ढीला नहीं पड़ना चाहिए। ढीला हुआ कि तासीर खत्म हो जाएगी उसकी। अब मर्द घर पे आए, उसने अपनी गुस्सा अपनी लाल आंखें और खाना एक कर वो कर, अब इसको भी बड़ा गुस्सा के जवाब दे, लेकिन ताबीज ढीला पड़ेगा। कोई बोली नहीं, ताबीज पकड़ के रखी उसने 2 दिन 4 दिन 8 दिन, झगड़ा खत्म हो गया। वहां पे बोले बाबा बहुत जोरदार ताबीज दिए, झगड़ा खत्म हो गया। मरीज ने पूछा बाबा ऐसा कौन सा ताबीज आपने दिया? बोले कुछ भी नहीं जानता। फिर बोले कि करामत कैसे कैसे आ रही? बोले इसकी जबान बहुत चलती थी, उसका मुंह बंद करा दिया तो उसकी पिटाई खत्म हो गई, उसका हाथ रुक गया, इसकी जबान रुक गई, उसका जिसको जो चलाना था वो चलाता है जी, औरतों को जबान, मर्दों को हाथ, इसकी जबान रुक गई, उसका मसला हल हो गया। ताबीज़ों का दो और ताबीज़ दे दो ना, देखो कि इस वक्त में क्या मजे करना है, अल्लाह की शरीयत की कौन सी बात पूरी कर। मैं अल्लाह की बात मानूंगा तो अल्लाह जरूर मेरे बिगड़े काम बनाएंगे, हुक्म को पूरा करें। अमल क्या है उस वक्त का देखें, उस अमल को करें। अमल तो अल्लाह के नबी बता करते हैं, अल्लाह के नबी अमल बता करते हैं। अल्लाह मानो बताया, क्या बताया? अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते कि एक मर्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, ऊँट के कजावे पर पीछे मैं बैठा था, 9 उम्र थे, कमसिन कहते हैं जिनको 12-14 साल ऐसी उम्र थी। तो अल्लाह के नबी ने पुकारा या गुलाम, ओ लड़के, तो मैंने अर्ज़ किया लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी फरमाइए मैं हाजिर हूँ। फिर कहा या गुलाम, और एक रिवायत में फरमाया या गुलैम, दोनों के माने एक ही होते हैं। वो लड़के बोलते छोड़ा, 3 बार पुकारा। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं समझ गया कि अल्लाह के नबी कोई ऐन बात कहना चाहते हैं। मैं हमाकन गोश हो गया, मैंने अपने कान लगा लिए और तवज्जो कर ली। जब मैं पसाने की या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी फरमाया इज़ा सअलता इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ुक, तो अल्लाह को याद रख, भूल मत उसको, वो तेरी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजीदु तुजाहक, जब तू अल्लाह को याद करेगा ना, अल्लाह तेरे सामने होगा। अभी जो मशवरा हुआ, मैं तो था नहीं, उम्र में था, मौलाना इब्राहिम साहब दामद बरकत तो दुआ मांगते मांगते दुआ रोककर ये बात कही है। दुआ शुरू की, या अव्वल अल-अव्वलीन, या आखिर अल-आखिरीन, या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाल। और फिर दुआ होगी
اور کہا کہ جب بار بار یہ بندہ یہ کلمہ کہتے نا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یہ مسنون کلمات ہے۔ اللہ کے نبی یہ کلمات سے اللہ سے دعا اس سے آغاز کرتے تھے، یہ کلمات کہتے تھے۔ جب آدمی 2-3 بار 4 بار یہ کلمات کہتا ہے تو اللہ جل شانہ کہتے کہ آ گیا ہوں، بتا کیا تیرا کام ہے جو میں کر دوں۔ اللہ تشریف حاضر ہو جاتے ہیں کہ میرے بندے میں آ گیا ہوں، بتا تیرا کام ہے، کیا کروں میں، تیرا کام کیا ہے کہ میں کروں۔ اللہ جل شانہ جو کہتے ہو یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، دوہرا کی کہتے ہیں میرے مشائخ اور اللہ والے کہ جب بار بار کہیں گے تو اللہ پاک پوری طرح سے حاضر ہیں کہ کیا کام ہے، کیوں مجھے پکارا۔ بچہ 2-3 بار چھوٹا رونے کی آواز نہیں کرتے تو ماں متوجہ ہوتی ہے، سارے کام چھوڑ کے جا کر بچہ جب بل بلا کے کوئی بات ہوتا ہے، کوئی کیڑے نے کاٹا کہ بچہ گر گیا، کہ کوئی نے ڈرا دیا کہ ڈر گیا کسی چیز سے، کیا ہوا پتہ نہیں، ماں فوراً متوجہ ہوتی۔ 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ بھول سے کاشف العلوم نام کی کتاب یہ بات لکھی ہے، اس کی سند جو بھی ہو بات بڑی جاندار ہے کہ ایک بت پرست آدمی نہیں یا سنم کہنے کی اس کا وظیفہ تھا، ہمیشہ یا سنم کہتا تھا۔ بت سنم کے معنی عربی میں بت کے ہوتے ہیں، مورتی پوجک تھا، تو مورتی کو پکارتا رہے۔ ایک دن پھسلی زبان اور اس کے منہ سے نکل گیا یا صمد، یا صمد، اس کے سنم کی جگہ صمد منہ سے نکل گیا۔ صمد تو اللہ کا صفاتی نام ہے۔ جیسے اس کے منہ سے یا صمد نکلا، سبب اللسانی، سلپ آف ٹنگ، زبان پھسلی اور منہ سے نکلا یا صنم یا صمد، جیسے نکلا اللہ پاک نے پکارا، لبیک یا عبدی اطلب ما ترید، مجھے پکارا کیا چاہیے تجھے؟ فرشتے نے اس کے باری تعالیٰ وہ تو زبان پھسلی ہے، آپ کو نہیں پکارنے کا انٹینشن تھا، اس کی نیت آپ کے پکارنے کی، زبان پھسلی تو آپ کا نام نکلا، ورنہ تو اپنے خود کو ہی پکارتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمیشہ زمانے سے خود کو پکارتا ہے، کبھی بولتے جواب ہی نہیں دیا۔ مخلوق کیا کرے گی بندے کا، کام بگاڑے گی بنائے گی، اس کو تو بول کے دیکھ تو سارے کام کے بنانے والا بگاڑنے والا ہے۔ متوجہ کرنے کا نام ہے کہ آؤ ہم سب مل کے اللہ سے کہیں، آؤ ہم سب مل کے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، میرے مانگے میرے کلیجے کے ٹکڑے، میرے لال کہاں جا رہا ہے، مجھ سے کہاں جا رہا ہے، میں تیری ماں ہوں، اللہ کہے میں تیرا رب ہوں، جس نے الذی خلقک، جس نے تجھے بنایا، فسواک ٹھیک ٹھاک کیا، فعدلک اور بیلنس کیا۔ 2 آنکھ سے ایک چیز، انہیں کہ ادھر سے کچھ دکھتا ہے، ادھر سے کچھ دکھتا ہے، آدمی جو ہے نا 2 کان سے ایک بات سننا چاہے تو کان میں پانی ہوتا ہے بولتے، بیلنس اس کا آؤٹ ہوا تو آدمی کھڑے کھڑے چکرا جاتا ہے، ورٹیگو کا اٹیکو بولتے ہیں۔ ہاں بیلنس کیا، فعدلک، میں نے بنایا، میرے پاس ہے، مجھ سے بھاگ کر کہاں جاتا ہے؟ ہاں اللہ کی طرف بھاگو، دوڑو، اللہ کی طرف آؤ۔ تکلیف کی صدا قرآن کی صدا ہے کہ کہاں جاتے ہیں، آؤ اللہ کی طرف، اللہ سے جوڑو۔ ہر ایک کا تعلق اللہ سے ہو کہ صاحب میں تو مچھی کا کاروبار کرتا ہوں، میں تو جال میں بیچتا ہوں، اور میں تو مچھی کے پکڑنے کے سامان بیچتا ہوں، میری تو بوٹ ہے، میرا تو وہ کام ہے، میرا تو وہ کام ہے، دنیا کے کام۔ میرے بزرگوں اور دوستوں میں آپ کو بتاؤں اللہ کے تعلق کے لیے دنیا داری کا ترک کرنا ضروری نہیں ہے، اپنی دنیا داری میں اللہ کا تعلق جڑ سکتا ہے۔ مولانا سناتے تھے ایک واقعہ، ہمارے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا مولانا کی زبان سے، بہت الگ تناظر میں سناتے تھے۔ یہ مولانا کی بات میں تھوڑا اس کا الگ پہلو آپ کو بتاتا ہوں۔ مولانا سناتے تھے کہ دہلی شہر میں بڑی نرمی، بڑی کیا کہتے ہیں لوگوں کے زبان پہ نرمی اور کہتے ہیں الفت اور محبت، بڑا اچھا ماحول۔ ایک عارف اللہ والے سے، اللہ کا تعلق رکھنے والے، اللہ کے تو متوجہ تو باری تعالیٰ لوگوں میں بڑے ماحول اچھا، بڑی نرمی، اور ہاں تیرے ساتھ بڑا معاملہ مخلوق کے ساتھ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میرا ایک خطب ہے، اس میں نرمی ہے، اس کے اثرات ہے اس پر، خطب میں نرمی ہے، اس کے اثر ہے اس میں۔
कुतुब होता है, कुतुब में कुछ भी होगा, डर भी थी वो कुतुब में। कौन है? बोले वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे कलिंगर बेचता है, कलिंगर बेचने वाला कौन है? कुतुब अल्लाह का। तो गए उसके पास, पकड़ने का कलिंगर, कच्चे फंदी का, 4 आने का। तो कहा कि चखा, पसंद आएगा देखूंगा तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो काट के दिखा, तो काट के दिखाना शुरू किया तो 5-25 कलिंगर जितने पड़े थे ना सब कटवा दिए, पसंद एक भी नहीं किया, हर एक को कुछ न कुछ ऐप निकाले। तो वो कलिंगर वाला कहने लगा कोई बात नहीं, नहीं पसंद आया, अभी तो ये सब खत्म हो गया, अगली बार दूसरा माल आएगा जब आके देख लेना, हो सकता है कि आपको उसमें कुछ पसंद आ जाए। उनकी समझ आया है कि इसीलिए नरमी है लोगों में। आस्ते आस्ते महसूस किया कि सख्ती आ रही लोगों में, फिर मुराकिब हुए, परवरदिगार तब्दील हो गए लोग, बात क्या है? तो कलिंगर वाला तो असर नहीं रहा कि वो तो चला गया, उसको बुला लिया हमने अपन पास। फिर आप बोले वो चांदी चौक पर मशकीजे से पानी पिलाता है, मशक आती थी किसी जमाने में, हमने तो देखी है, वो चमड़े के खानों से बनाई जाती थी, जमाने के खानों से, उसमें पानी भर के सप्लाई होता था, पीने का पानी मंगा दिए, नहाने का पानी मंगा दिए, 5 रुपए की मशक उस जमाने जी। उसमें पानी पिलाने का सक्का कहते हैं, पानी पिलाने वाला, वो खड़े होकर प्यालों में पानी पिला रहे लोगों को। तो ये पहुंचे उनके पास कि भाई एक प्याला पानी बदल 2 पैसे का प्याला बदला दे पी। तो उसने निकाल के दिया, तो ऐसा देखा फेंक दिया कि इसमें तो तिनका है, दूसरा प्याला दो। वो सक्का ने, पानी वाले ने एक लपड़ उठा के लगाया जोरदार गर्दन के ऊपर, कहने लगा कि 2 पैसे निकाल। कलिंगर वाला समझा क्या? एक पहलू इसका ये कि काम करने वालों का रुख क्या है, काम करने वालों में फिक्रें हैं, हरकत है, जज्बा है, कदरदानी है, खूबियां हैं, अल्लाह का ताल्लुक है, उसका असर पड़ेगा। अब काम करने वालों में ठंडी बिस्मिल्लाह है, हिलाओ ना डुलाओ, बैठे बैठे खिलाओ। इस दौर में ऐसा लगता है लोग को ऐसी तबलीग तलाश कर रहे हैं कि जिसमें करना धरना कुछ नहीं पड़े, बस एक पार्टी में अपना नाम लिखा दिया हमने, बस ये जनाजात के लिए काफी हो जाए, किसी पार्टी में शामिल होना नजात के लिए काफी। कलमा पढ़ करके जिंदगी सही नहीं गुजारे उसका हिसाब देना पड़ेगा। किसी ने मौलाना मक्की से पूछा उधर हरम शरीफ में तो जुम्मा के दिन आदमी मरे, और हिसाब तो फिर भी होगा, वसीयत है जो हमें जुम्मा में मरने वाले, बोले हिसाब तो उसका भी होगा जो जुम्मा के दिन मरे, हजर अस्वद के सामने मरे, ज़मज़म से उसका गुस्ल हो, काबे के खिलाफ से उसका कफन हो, हकीम में उसको दफन किया जाए। परीक्षा उसको भी पूछने आएंगे मन रब्बू का, जवाब तो उसको भी देना पड़ेगा। अल्लाह को नहीं पता, हाँ अल्लाह को पहचानता है कि नहीं पहचानता है, ठीक है, अल्लाह का तारुफ जी। उस जमाने में देहातों में जमाते जाती थी, हमारे मौलाना यूनुस दलाली कहते थे कि सऊदी के शहरों में जिनको देखते हो ना, ये सहाबा की औलादें नहीं है, हालात बदले ना, तायुश के नक्शे आए, चीजें सामान आया, तो असल खानदान के लोग जो थे ना वो देहातों में मुंतकिल हो गए। तो हमारे यहाँ का एक बंदा वो उधर उस जमाने में काम करता, शाह खालिद का जमाना था, शाह खालिद हाकिम था बादशाह, तो शाह फैसल के बाद शाह खालिद बादशाह बना था। ये लोग 3 जमात पे लगाने देहात में गए तो वहाँ माफी के हरबा, माफी मोया, सब तकलीफ, पानी भी नहीं और लाइट भी नहीं, और बगैर एसी के और बगैर कूलर के और बगैर पंखों के जिंदगी गुजर रही। तो साथी कहने लगा कि मैंने एक देहाती से कहा कि तुम शाह खालिद से क्यों नहीं कहते कि तुमको बहुत है बिजली फरावानी है, तुम्हारे गांव में भी बिजली का कनेक्शन आ जा रहे, पानी की राहत की, तायुश के नक्शे सुकून की। तो देहाती कहने का मन खालिद, खालिद को हाँ अरफ तो खालिद, अरफ तो खालिक, मैं नहीं जानता खालिद कौन है, मैं तो खालिद को जानता हूँ। खालिद को आदमी जान ले, दुनिया की मशगूलियों में है,
کوئی کلنگڑ بیچ رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، لیکن خود تو ہے وقت کا اللہ سے اتنا تعلق ہے، کام تو اللہ سے رشتہ جوڑنے کا ہے۔ ایمان کی بات کے ساتھ دکان چھوڑ دو، مکان چھوڑ دو، پتہ نہیں کہاں سے چلی، کچھ مت چھوڑو۔ اس زمانے میں کوئی نے آ کر بات چلائی، سارے لوگ اپنے بسترے مسجد میں لگائیں، گھر پہ کبھی کبھی جائیں، کوئی کام ہو تو جائیں، نہ تو گھر نہ جائیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے بیان کے بعد رات میں، مغرب بعد یہ بیان ہوا کہ جس کے بسترے لائے ہو سب لے جاؤ گا، آپ کو آپ کے شعبوں سے نہیں نکالنا ہے، آپ جہاں ہیں وہاں رہیں، اس کام میں جڑتے رہیں، وقت لگاتے رہیں، چلتے پھرتے رہیں، پھر ملاقاتیں کرتے رہیں، 3 دن چلا 4 مہینہ پھرتے رہیں، اور پھر ادھر جائیں جہاں سے آپ آئے، کیونکہ یہ دین ان شعبوں میں پہنچانا ہے۔ دکانداری کا دین تو دکان میں زندہ ہوگا نا، دکانداری کا دین مسجد میں نہیں زندہ ہوگا جی۔ رہنے سہنے کا دین تو گھر میں رہو گے تو زندہ ہوگا، کہ اولاد سے کیسا سلوک ہو، بیوی سے کیسے معاملات ہو، ماں باپ سے کیسے پیش آنا ہے، بھائی بہنوں کا کیا حق ہوتا ہے۔ صحیح تو گزارنے کا سلیقہ نہیں ہے اپنے رشتوں کے ساتھ۔ شوہر کو یہ سلیقہ نہیں کہ اس کو بیوی کو احساس دلائے کہ میں تیرا شوہر ہوں، اس رشتے سے وہ خوش ہو۔ اولاد کو ماں باپ سے یہ امید نہیں ہے کہ اولاد ہماری کیسی ہو جی۔ بھائی بہنوں کے رشتوں میں وہ لذتیں، وہ برکتیں باقی نہیں رہی، قیامت کی قربت نظر آ رہی ہے۔ رشتوں کا چام ختم ہو جانا، رشتوں کی لذتوں کا، چاہتوں کا کم ہو جانا، یہ پرانے دور میں نہیں تھا۔ اس پرانے دور کے پرانے دین کو پرانے نہج پر زندہ کرنا جی، معاشرت کا، رہنے سہنے کا دین۔ جب تک گھر جاؤ گے چلا لگا کے تو گھر کا دین آئے گا، گھر جاؤ گے نہیں تو گھر کا دین کہاں سے آئے گا۔ ہاں، محلوں میں سلوک کرو گے کہ پڑوسیوں کے ساتھ، کہ پڑوسی مر گیا آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مرنے والے کے بارے میں اس کے 3 پڑوسی یہ کہہ دیں کہ مرنے والا اچھا آدمی تھا۔ پہلے کے 3 آدمی پڑوسی کے، پہلے کے 3 لوگ، مرنے والا کیا تھا؟ ارے بولو نا، اچھا آدمی تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں وہ جنتی ہے، میری ضمانت ہے کہ وہ جنتی ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیا تھی تاکہ کہ صحابہ کو یہ گمان ہوا کہ شاید پڑوسیوں کو وراثت میں بھی اب حصہ دینا پڑے گا، تاکہ جتنی تھی وراثت میں پڑوسیوں کا حصہ نہیں ہے، اور وراثت کا دین بھی نہیں ہے۔ مرنے والا مرتا ہے، جس کے ہاتھ میں اس کے منہ میں، جس کے منہ میں اس کے پیٹ میں، بڑے بھائی کے ہاتھ لگا تو بڑے بھائی کا قبضہ، چھوٹے بھائی کے ہاتھ لگا تو مشائخین مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ ایک گھر ہمیشہ جاتے تھے، دعوت ہوتی تھی، کھاتے تھے پیتے تھے، قربت تھی، تعلق تھا۔ پھر اس گھر کے بڑے کا انتقال ہو گیا، اب جب گزرے تو گھر والے بچوں نے کہا کہ آئیے ہمارے گھر۔ حضرت فرمایا کہ تمہارے گھر نہیں ہے جب تک ترکے کا حساب نہیں ہوا ہے تمہارا، بھائی کا حق کیا ہے، بہن کا حق کیا ہے، ایسا نہیں ہوا ہے۔ اور بہنوں کے حق کے معاملے میں ہماری معاشرت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ بہنوں کا تو حق ہی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ پتہ نہیں وہ سے ڈیٹا تو غلط بھی ہوتے ہیں، اتنا وہ تو نہیں ہے، لیکن نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ یا تو باپ محروم کر کے جاتا ہے بیٹی کو کہ تیری شادی کرا دی اب میرے مال میں تیرا کوئی حصہ نہیں، یا تو بھائی محروم کر دیتا ہے بہنوں کو ساتھ۔ یہ واقعہ تو بہت دیکھے کہ بھائی آتا ہے معاف کرانے بہن کو کہ معاف کر دے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ایک واقعہ آج تک میں نے ایسا نہیں سنا کہ بہن آ کر بھائی سے کہہ رہے ہو کہ تیرا حصہ چھوڑ دے، کیوں یہ معاشرت ہے؟ ہاں سب کنورٹیڈ ہے نا، ریورٹیڈ کنورٹیڈ نسلوں میں جنرل رقم میں خون کے اثرات ہیں کہ بیٹیوں کو، کہ بیٹیوں کی پیدائش میں بھی میرا عجیب تجربہ ہے، اس پہ آپ چاہے مسکرا دو چاہے ہنس دو، مگر میرا تجربہ ہے کہ بیوی مر گئی نا تو لوگ تعزیت کرتے ہیں، مرنے کی تعزیت ہوتی ہے نا، اور پیدائش کی مبارکباد ہوتی ہے، پیدائش خوش ہوتی ہے تو بیوی کے مرنے کی تعزیت مبارکباد جیسی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دکھ جاتا ہے، بیوی مر گئی، اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ صبر کی، کوئی بات نہیں دوسری شادی کر لے جیسے خوشی منا رہا ہوں۔ اور بیٹی ہوئی تو لوگ مبارکباد دیتے ہیں، مگر تعزیت نما مبارکباد، بیٹی ہوئی ہے
چلو اللہ مبارک کرے، بڑی آفت آ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ 4 بیٹیاں دے، خوش دلی سے پیار محبت دے کر ان کو بڑا کرے، پرورش کرے، اچھے آداب سکھائے، اچھا نام رکھے، اچھا رشتہ دے کے ان کا نکاح کر دے، 4 بیٹیوں کا، جنت میں میرے اس کے درمیان بس اتنا فرق ہوگا کہ جو بیچ کی انگلی ہے نا یہ میرا درجہ ہوگا، اس کے بازو کی انگلی ہے نا وہ اس کا درجہ ہوگا، ایک مالا بھی نیچے نہیں، ایک فلور بھی نہیں، بس اتنا اللہ کی طرف اتنا۔ موقع اچھا تھا، کسی وجہ اللہ کے نبی اگر 3 بیٹیاں ہوں تو اس کو بھی یہ فضیلت ملے گی، کہ 2 بیٹیاں ہوں تو اس کو بھی یہ فضیلت ملے گی، کہ 1 بیٹی ہو تو کہ اس کو بھی یہ فضیلت ملے گی۔ سب کے دروازے کھول دیے کہ 1 بیٹی ہو تو جی۔ غلامی تھی، عربوں میں غلامی تھی، ایک غیر مسلم نے پوچھا، غلامی تھی عربوں سے پہلے سے، اسلام سے صحابہ سے پہلے سے تھی، اس لیے کام بتائے غلام کے باندیوں کے اتنے حقوق بتائے کہ دنیا سے غلامی کا تصور ختم ہو گیا، دعوی بھی ختم ہو گیا، بیٹیوں کے اتنے حق بتائے، اتنی محبت۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن ہے، دودھ بہن، صحیح بہن نہیں ہے، روائی بہن ہے۔ کوئی مرتبہ آئی تو روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے مسکرا کر کھڑے ہو گئے، بات میری بہن آئی ہے، اپنے کاندھے سے چادر اٹھا کر بچھا دی کہ بیٹھ میری بہن۔ جب بھائی بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے، جب باپ اپنی بیٹی کے ساتھ سلوک کرے، مزہ لے کے وہ اپنے باپ اور بھائی کی ناک کٹا میں لڑکی، یہاں آؤ، پھرو، محنت کرو اور یہ دین لے کر اپنے گھروں میں جاؤ۔ پھر لوگ ارمان کریں گے کہ تمہارے گھر میں یہ امن ہے، کیا بات ہے، وہ نسخہ ہم کو بھی بتا سکتے کیا، وہ امن ہمارے گھروں میں بھی آ سکتا ہے کیا؟ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، ایک تاجر تھا ہمارے یہاں کا، اس کا تعلق ہندو سے بھی، مسلمان سے بھی، گجراتیوں سے بھی، مارواڑیوں سے، مہاراشٹرن کاروبار کرنے والوں سے بھی، مراٹھوں سے بھی، سب سے تعلقات تھے۔ شادی کرا، اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی تھی تو بیان کرنے بلایا، تو بہت سارے ہندو لوگ بھی بیٹھے تھے اس بیان میں۔ تجارتی معاملات ہوتے تو لوگ بلاتے ہیں نا، اچھا لگتا ہے بھائی، تعلقات ہے، رواداری پیدا کرنی ہے، ہم کو جھگڑے تھوڑی پیدا کرنے ہیں۔ اور تمہارا تو ایسا ہے کہ کہتے ہیں کہ جس قوم کی زبان تم کہنا جانتے ہو نا، وہ جو بولی بولتی ہے اس لینگویج تم کو بھی آتی ہو تو اس کے آدھے شر سے محفوظ ہو گئے۔ کوکن میں تو وہ ہے، آپ جانتے ہو ان کی زبان۔ جھگڑے سے دوستی اچھی نہ کسی کے ساتھ بھی ہو، جھگڑا اچھی چیز، دوستی اچھی چیز، تو دشمن بھی ہاتھ بڑھائے۔ پہلی بار چلا میرا لگا تھا 78 میں شاید، کوکن میں، مولانا عبدالرزاق مندری کے تھے۔ مندری بڑے زرخیز علاقہ ہے، بڑے بڑے علماء سنا گزرے ہیں۔ تو دیگی میں بابا کے گاؤں میں اجتماع تھا، پٹلون بشت میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا، وہ کھانا پکانا، یہ کرنا جی، وہ پہلا اجتماع تھا، اس کا چاند گرہن، رسولی گرہن بھی ہوا تھا۔ اس میں مولانا عبدالرزاق مندری کا ظہر کا بیان مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا، طے کیا تھا۔ انہوں نے وہ حدیث بیان کی تھی، وہ اس زمانے میں چلے میں کون کون سے گاؤں میں گیا آج بھی یاد ہے، اور پچھلا چلا کب لگایا وہ یاد نہیں، اور گیا تھا تو کدھر گیا تھا اور کہاں کا گیا تھا وہ یاد نہیں ہے۔ یہ عمر کا اثر ہوتا ہے، پرانی باتیں خوب یاد رہتی ہیں۔ انہوں نے حدیث بیان کی، سل من قطعک، ان سے تعلقات بناؤ جو تم سے تعلقات توڑ چکے ہیں، سلام کرو جی۔ ہر مسلمان کو کیا کرو، ارے بولو السلام علیکم، جس کو پہلے سے کہا نا اس کا کہنا سنت ہے، سلام پہ پہل کرنا کیا ہے، سنت ہے، لیکن 90 نہیں کیا، اور جواب دینا کیا ہے، واجب ہے۔ وہی جواب دے یا اس سے اچھا جواب، اچھا نہیں تو کم سے کم سیم ٹو سیم لوٹا دے اس کو۔ تو جواب دیا تو واجب ہے، مگر واجب پر 10 نہیں کی، پہلے سلام کرنا سنت ہے، 90 نہیں کی۔ السلام علیکم کرنے سے محبتیں پیدا ہو۔ اگر ہمارے دل میں نفرتیں آ رہی ہیں ایمان والوں کے بارے میں تو قطبیت تو نہیں ملے گی، پکی بات ہے، ولایت نہیں ملتی
یہ امت کی محبت کے بغیر پہلی شرط ہے روزہ نماز کی پابندی، تسبیح تلاوت کی پابندی، سنت فرائض کی پابندی. اس کا درجہ بعد میں ہے، پہلا درجہ امت کی محبت اور ہمدردی کا ہے. اور یہ اللہ کے 3 صفات مولانا سید خاصان بتایا کہ قطب و ابدال ہونے کی 3 نشانیاں مولانا فاروق سنانے لگے ہم کو مکی. پہلی نشانی وہ پھرتا ہو پوری دنیا میں، سیاح ہو، ایک جگہ ٹکنے والا نہ ہو، پھرنے والا ہو. دوسرا وہ اپنا مال امت پہ خرچ کرتا ہو. اور تیسرا ہر امتی کی محبت اس کے دل میں ہو. مولانا مکی کہنے لگے کہ مولانا کس کو ملا کہ نہیں ملا، میرے کو ابدال مل گیا. مولانا سید خاصا بھی ہو گیا، تیرے کو دھوکا ہوا ہے، تیرے کو دھوکا ہوا ہے. یہ خوبی ہر امتی کی محبت. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات عموماً ہم ایسی باتیں مجموعہ میں کہتے ہیں، لیکن حالات بدل گئے ہیں. تھوڑا سا میں بھی بولنے میں تھوڑا سا جری ہی ہوں. ایک دن کہنے لگے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ بریلیوں کے جا کر پیر پکڑ لوں. سمجھ رہے بات کو کہ بریلیوں کے جا کے پیر پکڑ لوں. وہ کہیں گے کہ مطلب سے آیا ہے کچھ نہ کچھ 420 اور تم کہو گے کہ ان میں جا کر مل گیا. تم دونوں نفسانیت کرو. نفسانیت نہ ان کے لیے اچھی نہ ہمارے لیے اچھی، کیونکہ جنت کا دروازہ بند ہے اس فرد کے لیے، اس مومن کے لیے جو مومن سے محبت نہ کرے. لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا، لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا. تم جنت میں ایمان کے بغیر جا ہی نہیں سکتے. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگے. کوئی غلط فہم میں مبتلا ہے، کوئی غلط عقیدے میں مبتلا ہے، کوئی غلط فکر کا شکار ہے، کوئی غلط اعمال میں مرتکب ہے، تو اس کی مثال مولانا اس وقت دیتے تھے کہ بچہ اولاد ہے نا، پیشاب پاخانے میں لڑتا تھے. 2 دن پہلے کی بات ہے، پوتری کو گود میں محبت سے اٹھایا تو پتہ چلا کہ ٹیمپر کے باہر اس کا پاخانہ آ گیا ہے. فوراً پٹکا میں لے دی اس کو صاف کر پہلے. اچھا میں نے کپڑا ٹھیک کرا کہ ابھی بدن پہ. ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے چھوٹے شیرخوار بچے چھوٹے رہتے نا، ان کو معلوم نہیں کس کی گود میں بھی پیشاب پاخانہ کر دیتے، ان کو گود میں نہیں لیتا، گارنٹی نہیں کی. میں گھر سے باہر ہوں، کوئی نے بچہ لا کر دے گا گود میں نہیں دینا، ان کا معاملہ ہے. بولتی ہو کر آپ پاخانہ کرتی تو آپ کو اتار دیا گود میں سے کہ بھائی پاخانے کی نفرت اپنی جگہ اور پوتی کی محبت اپنی جگہ. اس کی محبت میں پاخانہ بدن پہ نہیں لگنے دیں گے، اور پاخانے کی اس کی محبت میں پاخانے کو اپنے بدن پہ لگنے دیں گے، پاخانے کی نفرت میں اس کو باہر اٹھا کے پھینک نہیں دیں گے. دونوں کو نبھائیں گے. آپ سمجھ رہے نا؟ غلط کار کی غلط کاری سے ہم اپنے بچائیں گے، اپنے رخ کو صحیح رکھیں گے. میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ شکاری بنو، محبت جیسا تیر کوئی نہیں ہے کسی سے. ہاں آدھے سے زیادہ لوگ تو یوں ہی شکار ہو جائیں گے. جی نفرت کرنا سلمان کا کام، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. میں حدیث سنا رہا تھا، بات وہاں سے یہاں تک آ گئی. فَأَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھے ظلم کرے تو اس سے درگزر کر. وَعَاصِمْ إِلَّا مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو اس سے بہت برا سلوک کرے تو اس سے بہت اچھا سلوک کر. ایک رخ ہے کام کا کہ یہاں آنا ہے، یہاں صفات حاصل کرنے ہیں، وقت لگانا ہے. مطالبہ ہوتا ہے کہ بھائی متحرک بنو. کیا بنو؟ متحرک بنو. ٹھنڈی بسم اللہ نہیں کہ صاحب وہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہے، سپورٹ میں ہے. مولانا اس زمانے میں کہتے تھے کہ اللہ نے تبلیغ کو مخالفت اور موافقت کی منزلوں سے آگے کر دیا ہے. ہاں لیکن باہر کی مخالفت اور موافقت، اندر کا ایک پاگل بھی ٹرین کی زنجیر کھینچ لیتا ہے، بڑی 9 ڈبے کی ٹرین رک جاتی ہے. باہر 50 آدمی بھی ٹرین کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ٹرین
گھبراتی نہیں ہو تو اڑاتے ہوئے نکل جاتی. باہر کی مخالفت باہر کا مسئلہ نہیں. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہمارا کام ہے ہم صحیح وقت پر کوشش کرتے رہیں. ایک بات تو اللہ کا تعلق, اللہ کے نبی نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک. جب تو اللہ کو یاد کرے گا اللہ تیرے سامنے ہوگا. اس پر میں نے مولانا ابراہیم کی دعا سنائی, لپٹ لپٹ کر پلٹ پلٹ کر دوہرا دوہرا کر اللہ سے مانگنے کی عادت ڈال. سرسری دعائیں نہ مانگو جیسے کھانے کا آرڈر ہوٹل میں دیتے نا. اللہ کو آرڈر نہیں دینے کا, اللہ سے گڑ گڑا کر لپٹ لپٹ کرنا ہے. لا يسألون الناس الحافا, لوگوں سے لپٹو نہیں. یہ اچھے لوگوں کی صفات ہے کہ لوگوں سے نہیں لپٹتے. لوگوں کا کام ہے کہ ان نپٹنے والوں کا دفع خود کریں جی, لیکن اللہ سے خوب لپٹو اور اللہ سے خوب مانگو, اللہ سے خوب کہو. وہ چاہتے ہیں کہ آئیں بندے مجھ سے اپنی باتیں کہیں. فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ اذا سألت فاسأل اللہ. جب کچھ سوال کرنا ہو تو وہ پاک ذات اللہ کی ایسی کہ جس سے سوال کیا جائے. وہ سوال اس سے کتنے بھی کر لو, وہ کسی سوال پر یہ نہیں کہے گا کتنی بار یار تو کچھ نہ کچھ مانگتا ہی رہتا ہے. مانگو رام ہو گیا, بولے مانگو رام. جب ملتا ہے کچھ نہ کچھ ایمان دینا چالو رہتا ہے. انسان کی خصلت اللہ کی اذا سألت فاسأل اللہ. نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے, ویسے بھی مانگتا ہے. تکبر ہے فرمایا وہ شخص کے اندر جو مجھ سے بھی مانگتا ہے. یہ تکبر کی علامت ہے کہ مطلب اللہ سے اپنی باتیں نہ کہے. سب کو تبلیغ کی بھی دعا مانگو, جماعتوں کے نکلی ہے ان کی بھی دعا مانگو, جن کو نکالنے ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگو, اور اپنے لیے بھی مانگو, اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگو, اپنی ذات کے لیے بھی مانگو. جو مانگ سکتے ہو مانگو. دعوت اور دعا کے اندر دو خاص بات ہے, دونوں میں ایک خاص بات ہے. دعوت جو ہے نا اور دعا, دونوں کا مصدر عربی میں ایک ہی ہے. دعا سے دعوت بھی نکلی اور دعا سے دعا بھی نکلی ہے. شروع کرو گے تو دل نہیں لگے گا, اور شروع کر دو گے تو دل نہیں ہٹے گا. مانگے تو کیا مانگو, کچھ سمجھ نہیں آتا. دو چار ادھر ادھر کی شروع کی نا, پھر ایسا لگے کہ یہ بھی مانگو یہ بھی مانگو, یہ بھی. دل چل جائے نا سمجھو قبولیت کی گھڑی ہے. غفلت سے نہیں, غفلت سے تبلیغ کا کام قبول ہوتا ہے اللہ کے یہاں, اور نہ ہی غفلت سے دعائیں قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. بے دلی سے, بے دلی نہیں ہو, جتنا کرنا ہے کرو, لیکن خوب استغلا کر, خوب جی لگا کر اللہ کے کام کو اہتمام سے کرنا. تو پھر اب اللہ کا تعلق کی سمجھ آئے گا کہ جو سوال کرنا ہو وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مدد مانگنی ہو تو کس سے مانگنا؟ ارے بولو نا, اللہ سے مدد مانگنا. ہاں, اور سمجھ لے کہ ساری مخلوق مل کر تجھے اس کی فیصلے کے بغیر نفع بھی نہیں پہنچا سکتی, اور اس کے فیصلے کے بغیر نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی. طے ہو گئی یہ باتیں سب, نفع نقصان مقدرات سب اس نے طے کر دیا. اس کی قدرت میں ہے, اس کے پاس آ. کچھ پریشانی آ جاتی ہے اچھے لوگوں پر بھی, عبادت گزاروں پر بھی, نمازیوں پر بھی. حج کر کے آئے پریشانی آ گئی, جماعت میں جا گیا کوئی الجھن آ گئی. فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. چھوٹا موٹا حال ہم اس لیے لاتے ہیں کہ رجوع پیدا ہو. رجوع تبلیغ کا خلاصہ رجوع اللہ, رجوع اللہ, عنابت اللہ. ہاں, اللہ سے تعلق, اس پہ بھروسہ, اس پر اعتماد کہ میرے کام کے بنانے والے اللہ ہیں, میری ضرورتوں کے حاجت روا اللہ ہیں, میری مشکلوں کے مشکل کشا اللہ ہیں. اللہ سے کہو, پھر اسباب بھی اختیار کرو. آپ یہاں سے جاؤ گے دنیا کے شعبوں میں تو دین جائے گا.
لوگوں کو شعبوں سے مسجد میں نہیں جمع کرنا ہے بلکہ مسجد سے شعبوں میں پہنچانا ہے تاکہ دین وہاں پہنچے. کیونکہ مسلمانوں کے بارے میں کتابوں میں کہ سوق المسلمین کل مسل المسلمین، کہ صحابہ کے بازار بھی، مسلمانوں کے بازار بھی ایسے ہوتے تھے جیسے مسجد ہے، کہ یہاں بھی وہ نافرمانی نہیں کرتے مسجدوں میں بھی اور باہر بھی. آدمی کیا ہوتا ہے مسجد ہے تو چھوڑ دیا، باہر نکل تو بتاتا ہوں. مسجد ہے تو رمضان ہے تو چھوڑ دیا، محرم میں ملنا. کوئی زمانہ ایسا ہے کہ جائز ناجائز جائز ہو جائے، حرام حلال ہو جائے؟ کوئی زمانہ ایسا ہے، کوئی جگہ ایسی ہے کہ جب مار پیٹ مسلمان سے نہ جائز ہے تو مسجد میں بھی نہ جائز ہے؟ اب امت مسجد میں مار پیٹ کرنے لگی ہے تو اب باہر کی کیوں امید رکھی؟ ہاں کام اپنے لحاظ سے ہٹتا ہے نا تو بجائے فساد، خوبیوں کے فساد زندگیوں میں آنے لگتا ہے. کیونکہ کام کے نتیجے برکتیں دیکھ کر فکر مند لوگوں متاثر ہو گئے کہ اچھا یہ ہو رہا ہے، یہ تو ہو رہا ہے، لگتا ہی نہیں تھا. تو بہت امت سے نا امید ہو چکے تھے، مایوس ہو گئے تھے. الیاس نے یاس کو آس میں بدل دیا، ہماری نا امیدوں کو امیدوں میں بدل دیا کہ امت میں بدلنے کی استعداد ہے. وہاں آؤ اس رخ پر اور کام کر کے دیکھو، صحیح رخ کے صحیح نتائج اور صحیح نتائج کی صحیح برکتیں قلوب پھر متوجہ ہوں گے. آپ فکر نہ کرو کون آپ کی تائید میں ہے، کون آپ کی ترغیب میں ہے، کون آپ کی حمایت میں ہے، کون آپ کی مخالفت میں ہے. آپ اس کے چکر میں نہ پڑو. آپ سمجھ رہے بات؟ ہاں دل برداشتہ نہیں ہونا، ہمت باندھنا ہے اور ہمت رکھنا ہے. رفع الہمت، اللہ کے نبی صحابہ کی ہمتوں کو بڑھاتے تھے، ہمتیں بڑھا. تذکرے مثبت کرو، منفی تذکرے نہ کرو، چالاکیاں نہ برتو، سادے رہو. سادے بھی ہوں گے نا تو اللہ سجھائے گا. اللہ کی رہبری کے دروازے کھلیں گے نا تو دو کوڑی کی سمجھ میں رکھنے والوں کو عقل کے وہ کام اللہ دے گا. یہ صلاحیت پیدا کرنے والی محنت ہے. نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی کو روٹی دی گئی، روٹی کی روایت میں روٹی دی گئی تو وہ رومال کی طرح دستی سمجھ کر سہاگ پہنچ رہے. دیکھی نہیں روٹی. نعمان بن مقرن اخروٹ ہاتھ لگا ان کے تو دیکھا گول گول عجیب سا، سبحان اللہ سبحان الذی خلق حجر، یہ ہے پاک ذات، ایسا گول گول پتھر کس نے بنایا، ایسا حجر. تو ہلایا تو اندر کی جو گیری بولتے نا، جو اندر کا کیا بولتے اس کو، ہاں کوکنی کیا کرتا ہے تو اس کو ہلا کھو آواز آئی. خالق حجرت فی حجر، پتھر بھی ایک اور بھی پتھر ہے. اب کیسے ہوں گے سمجھو. تو ایک جماعت بنائی گئی. اس جماعت میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کی صحابی کو جوڑا گیا، جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ عرب کے 4 بڑے عقل مند تھے، اس میں ایک مغیرہ بن شعبہ تھے. اب سمجھ لیں بات کو، 4 عقلاء، اس میں سے ایک مغیرہ بن شعبہ. اور نعمان بن مقرن کو اس جماعت کا ذمہ دار بنایا جس کو آخر کی فہم نہیں ہے. مغیرہ بن شعبہ کی ذہانت کے لیے عجیب عجیب قصے مشہور ہے. سفر میں جاتے ہیں نا تو ان کو سامان لادنے کی بہت عادت، تو بستر بھی، جھولا بھی، تھیلا بھی، بیگ بھی، 5-7 چیزیں ساتھ. اب چلے کیسے، اتنا اٹھاوے کیسے؟ تو قافلوں میں رواج تھا کہ گری پڑی چیز اٹھانے کے لیے پیچھے کچھ آدمی مقرر ہوتے تھے کہ قافلہ گزر جائے، کارواں گزر جائے تو پیچھے گری پڑی تو چلتے چلتے بیگ چھوڑ دیتے، اس طرح گرا دیتے، پوپلا چھوڑ دیتے، تھیلا چھوڑ دیتے، اور پیچھے والے اٹھا کے منزل پہ رہنا ہوتا ہے. یہ بیگ کس کا ہے؟ بولے ہاں میرا ہے. یہ بستر کس کا ہے؟ ہاں بولے میرا ہے. بغیر مشقت کے سامان. بولے کیا تبلیغ والے، بولے کرم کو اتنا سامان لے کر آیا، کوئی بیگ آپ میں لینے کو تیار ہے. ہمارے رائے کر کے تھے، ہمارے یہاں رہتے تھے مبرا میں، عبدالسلام داتے، موٹے تازے، سیدھا سادہ جواہر ہے. تو جماعت میں چلے ہم ساتھ میں، تو جب چلے تو میرے ہاتھ میں بسکٹ دے دے گئے.
بسکٹوں کا ڈبہ بھی لے کر سکتے تھے اس زمانے میں، پابندی نہیں تھی اور کام کا میرا ہاتھ تو سلامت میں تمہارے کو کسائی گا تو گیا 15 منٹ دکھتا جو کچھ سمجھتا نہیں ہے تم اٹھاؤ. اب سب کے سامنے بولا تو لا کر دیا تو اٹھانا تھا نا. میرے کو بولے امیر اٹھاتا ہے نا تو ساتھی لے لیتے ہاتھ میں سے. تو پھر آگے کیا لگتا ہے اکرام نہیں سیکھے تقریب والے تو اٹھا کے چلنا. ابھی کھوپڑی میں آیا تو لیا بھی اور نہیں کھوپڑی میں آیا کہ لمبا سفر ہے دھوپ کا ٹائم مرنے تو امیر کچھ. اب نعمان اپنا سامان گراتے پڑاتے منزل پہنچتے سامان بھی پہنچ جاتا ہے مشقت بھی. ایک مرتبہ عمر ادھیڑ کی رشتہ لے کر کے اربوں میں دستور تھا سیدھا سادہ کام کرتے جس کو شادی کرنی وہ لڑکی کے پاس خود ہی رشتہ لے کر جاتا تھا. پہنچے رشتے کے لیے تو پہلے ایک نوجوان تندرست اور توانا ادھر رشتے کے لیے بیٹھا تھا. خوبصورت لڑکی تھی. نمبر بن شعبہ سوچنے لگے کہ یہ بندہ تندرست توانا یہ بھی تاجر ہے میں بھی تاجر ہوں یہ پیسے والا ہے میرے پاس بھی پیسہ ہے. اب یہ اس کو دیکھے گی تو میرے ساتھ شادی تھوڑی کرے گی. اس کا رشتہ قبول کرے گی محنت کرے گی. تو اسے پوچھا تیرا نام کیا ہے تو کیا کرتا ہے کتنے کماتا ہے خرچہ کیسے کرتا ہے. تو اس نے اپنے فضول خرچی نہ کرنے کے دلائل پر واقع کرتا ہے میں بہت حساب سے خرچہ کرتا ہوں اب تو خرچہ نہیں کرتا اور بہت سنبھال کے 2 پیسے جو جمع ہوئے وہ سنبھال کے جمع ہوئے ہیں. یہ کہنے لگے میں تو بہت خرچہ کرتا ہوں بہت لوٹاتا ہوں بہت مال خرچ ہوتا ہے پھر بھی بہت مال آتا ہے بہت خرچہ کرتا ہوں. اور لڑکی اندر سن رہی تھی کہ ذرا عمر زیادہ ہے پر آدمی سفید دکھتا ہے. یہ مکین ہے جوان عمر تو زیادہ نہیں ہے مگر کل چست دکھتا ہے یہ آدمی سفید دکھتا ہے. وہ لڑکے کو نہ بولی ان کو ہاں بولی اے بابا اے چھوڑو اے ارے ڈبو پیسے کام کو جانے کیا جاؤ 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 اندر نہیں بچے تم کو کیا ہو سسو آئیے رستہ دے دے کو بچوں کی 20 دن کی کیپیسٹی. آپ پڑھا کوئی اٹھے تو ذرا سنبھال کے رکھو سسو لگی نہیں تو وہ سب جماعت میں ہے. اور نعمان بن مقرن وہ امیر ہے. کام کی تاثیر اور برکت ہے. کرو تو آئی حمایت کی ضرورت نہیں پارٹی میں آنے کی ضرورت نہیں. ہماری کوئی پارٹی میں کوئی پارٹی نہیں کوئی فنڈ نہیں کوئی کتا ریکارڈ نہیں کون اپنا کون پڑا ہے. ہم سب کے ہیں سب ہمارے. جی میدان میں جب پہنچے تو نعمان بن مقرن اعلان کر رہے ہیں. کیا اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے اشارے بغیر کوئی حرکت نہیں کرے گا. پہلی تکبیر جب میں کہوں گا تو سب لوگ وضو کر لیں گے. پہلی تکبیر اللہ اکبر سب وضو کر لیں گے. دوسری تکبیر جب میں کہوں گا تو سب اپنے اسلحے سنبھال لیں گے. اللہ اکبر اب اپنے اسلحے سنبھال. میں تیسری تکبیر کہوں گا اللہ اکبر تو دشمنوں پر حملہ کر دینا. کیونکہ میں ہر بار تکبیر اس وقت کہوں گا جب میں اللہ کی مدد کی گھڑی دیکھوں گا. کیونکہ مجھے پتا ہے اللہ کی مدد کی گھڑی کون سی ہے. میں پہچانتا ہوں اس گھڑی کو. آخرت نہیں پہچاننے والے میں وہ قابلیت پیدا ہوئی جو اللہ کے مدد کی گھڑی کو پہچاننے والا بنا. کوئی پیش کرے ہاں کوئی پیش کرے تو اس کا بھلا ہوگا. جو لگے گا اس کا کام بنے گا. جو لگے گا اس کی زندگی نکھرے گی. جو لگے گا اس کی صفات آئیں گے. جو لگے گا وہ اپنے گھروں کی راحت کا سامان بنے گا. کاروبار میں خیر کے برکت کا ذریعہ بنے گا. حکم زندہ ہوں گے گھروں میں بھی. حکم زندہ ہوں گے لینے دینے میں بھی. کس کے حکم زندہ ہوں گے؟ اللہ کے. تو جب اس کے احکام زندہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں کہ انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایہ. جب میری بات مانی جاتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو
اپنی برکتوں کو نچھاور کرتا ہوں اپنے بندوں پر. فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. زمین آسمان کی برکتوں کو الٹ کے رکھتے ہیں اللہ پاک. زمین آسمان کی برکتوں کو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. کسی بستی کے لوگ اللہ سے جڑ جائیں اور اس سے ڈرنے والے بن جائیں. خوبی سے پیدا ہو تبلیغ آ جائے یہ کافی نہیں، صفات تبلیغ آمیں. ہاں ایمان کی باتیں کافی نہیں، صفات ایمان زندگی میں آئے. دین 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 نہیں، دین کی باتیں نہیں، دین کی خوبیاں زندگی میں آئے. پھر کیا ہوگا؟ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ جو تیرے پرائے ہے نا، جب تیرے اندر یہ خوبیاں کہ تیرے پرائے تیرے اپنے ہو جائیں گے. پرائے کون ہو جائیں گے؟ ارے بولو نا، اپنے. دشمن دوست ہو جائیں گے. دشمن کیا ہو جائیں گے؟ کیسے دوست؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. جمع ایمان پر اور کام دعوت کا کیا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا بنا، خوبیاں زندگی میں آئی. تو فرمایا کہ جو تیرے دشمن ہے نا وہ تیرے دوست ہو جائیں گے. ہاں کیسے دوست ہو جائیں گے؟ ولی حمیم تیرے ہو جائیں گے. ولی حمیم، حمیم کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں، کھولتا بڑا بہت ٹیمپریچر پر پانی. ولی حمیم وہ کون؟ جو تیرے دشمن ہے نا وہ تیرے ولی حمیم ہو جائیں گے. ولی حمیم ایسے کہ تیری برائی اس کے سامنے کوئی کرے گا نا تو غصے سے اس کو خون کھولنے لگے گا کہ خبردار میرا دوست ہے، اس کے بارے میں ایسا نہیں بولنا. اس کو اصطلاحاً ولی حمیم کہتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ بات جو ہے بولنے میں آسان ہے لیکن اللہ کے وما یلقاها الا الذین صبروا، مضبوط جمنے والے برداشت کرنے والے ان کو نصیب ہوتی. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، بڑے نصیب والوں کو یہ خوبی نصیب ہوتی ہے. کر کے دیکھو کہ پرائے اپنے ہو جائیں گے، دوست دشمن ہو جائیں گے، تو دشمنی ختم ہو کے دوست بن جائیں گے وہ. اور فرمایا کہ جو اجنبی ہیں وہ تمہارے شناسہ بن جائیں گے، تمہارے کو جاننے لگیں گے. ایک وقت اللہ کے نبی کی دشمنی کا کہ پیچھے پیچھے سب پہلے ایک دن کر لو، پہلے یہ بھاگ دوڑ نہیں ہے کر لو، اپنا کام اپنی ترتیب پر ہوگا، کوئی فکر نہ کریں. کہاں مسکا ہے تمہارا میرا نہیں ہے گھر کا. اس کو بازاریہ جذبوں سے نہ کریں، دکانداری جذبوں سے نہ کریں. دکانداروں میں ہوتے ہیں نا کمپٹیشن، ہاں بلکہ اس کو دین کا کام کو دین کے کام کے جذبوں سے ہی کرے گا. اللہ کا کام ہے، وہ اس کی منزل تک پہنچائے گا. یہ بات چلانی منظور نہ ہوتی تو شروع نہیں ہوتی، اور شروع ہو گئی ہوتی تو پنپتی نہیں، پنپ بھی گئی، چل بھی گئی. پوری دنیا میں اللہ پاک صحیح رخ کو پہنچا رہا ہے. اللہ کو چلانے کا فیصلہ ہے، چلے گی بات. آپ بالکل جو ہے نا کسی کی بات بس رخ پر کام کرنے والے کام میں لگے، تین خوبیاں کام کرنے والے اندر پیدا کریں. ایک تو کام میں متحرک بنے، سست نہ بنے. سستی نفاق کی پہلی سیڑھی ہے. آپ کر سکتے ہو، آپ 2.5 گھنٹہ دے سکتے ہو، آپ مہینے کا 3 دن جا سکتے ہو، آپ فلاں دین کا کام کر سکتے ہو، آپ فلاں تقاضا پورا کر سکتے ہو. صرف اس وجہ سے نہیں کرنا کہ سستی ہو گئی. یہ موبائل ہے نا، موبائل کی مشغولی اس نے ہمارے ٹائم کھا لی ہے. جو 2.5 گھنٹہ مانگتے ہیں قبضے والے اس سے زیادہ لوگ دے رہے ہیں، مگر موبائل پر دے رہے ہیں. سب کو موبائل حرام ہے کہ حلال حرام کے فتوے ہمارے پاس نہیں ہے. فتوا بتانا، فتوا بتانے والا کہیں نہ کہیں لپڑتا ہی ہے، پھنستا ہے، گرتا ہے، منہ کے بل گرتا ہے. مولانا کے حیاتی میں مولانا سناتے تھے ایک لڑکا چلا لگا کر آیا، مولانا سناتا ہے. تو جو
चिल्ला लगा के आया 2 दिन 4 दिन, ऐसा हाथ रखो तो चटका मारता है। तो बोले चिल्ला लगाया बयान का, उसको बयान के लिए खड़ा कर दिया। अब उसने फतवे झाड़ने शुरू किए, आज हलाल खत्म हो गया, हराम चालू हो गया, शादियों में भी हराम, ढोल बजाते शादी में, ढोल बजाना हराम है। जिसकी शादी में ढोल बजा उसका निकाह नहीं होता है। औलाद हुई तो हराम की। एक बुड्ढा बैठा था, वो मुंडी उठाकर देखा उसने, वो बैठा था ऐसा, मुंडी उठाया, बोला बस कर होशियारी मत मार, तेरे बाप की शादी में ढोल बजाता, बारात में मैं भी था। फतवे नहीं, हराम अल्लाह के फतवे नहीं, हम उलमा बताएंगे, वो हमारा काम नहीं है। मसले बताना किसका काम है? अपने भी दाढ़ी टोपी देख के कोई मौलाना बोला तो अपन भी खुश होते कि चलो कोई बात नहीं है, अपने को मौलाना मानता है। हाँ हाँ, और मसला पूछा तो जो समझ में आया बताया, इत्तखज़ू रुऊसन जुहालन फख्तू बिगैर इल्म दल्लू फअदल्लू। एक जमाना ऐसा आएगा कि जाहिल तुम्हारे रूसा, तुम्हारे सरदार बन जाएंगे, हाँ, और बगैर इल्म के फतवे देंगे, बगैर इल्म के फतवे देंगे। वो खुद भी गुमराह होंगे और तुमको भी गुमराह करेंगे। जी, मगर इतना जरूर कहता हूं कि मोबाइल के बहुत ज्यादा इस्तेमाल और फिर उस पर सोशल मीडिया, फिर उस पर व्हाट्सएप, मैंने बार बार, जैसे माँ चट्टी पिलाती ना बच्चे को, पेट पर बांधती है, थोड़ी थोड़ी देर से देखती रहती, कुछ आया तो नहीं। ये लड़के पूछो, ये कुछ आया खुजली, मौलाना होते तो कहते खुजली की बीमारी है। अच्छा है मौलाना के दौर में इतना ज्यादा रिवाज नहीं पड़ा, इसके पहले आप के साथ दुनिया से गए। मना नहीं करता मैं, मगर हर चीज की लिमिट होती है ना। तिरिया भी ज्यादा लो तो जहर बन जाता है। हमें आपने ज्यादा ले लिया तो वो भी लिमिट से सब ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ पूरा खा करके। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त खा गया, वक्त हो, तकलीफ वक्त मांगती है। वक्त को कंज्यूम कर दिया गैजेट्स ने, उसमें से निकालो, लगो, अपनी जरूरत पूरी करो। टॉयलेट में गए, फारिग हुए, फिर उसके बाद हम उमर जी बैठे बॉम्बे में, हमारे शहर बॉम्बे में उमर जी बैठ करके एक साथी थे, कांची बिरादरी के, तो वो एक आदमी बाहर खड़ा करते थे कि दरवाजा कोई ठोकना नहीं, थोड़ा टाइम लगता था हमको, लेकिन कोई ठोका तो रिटर्न आने वाला माल भी वापस जाता था। और तो होगा तो नाड़ा पकड़ के बाहर आते, बाबा काय को ठोका दरवाजा, तेरे को क्या लगता है काम होने के बाद भी बैठता क्या अंदर में? तो बैठता है, जरूरत पूरी हुई है, पहला काम जल्दी जरूरत पूरी करो, देख लो, लेकिन अपनी तकलीफ का टाइम मत दो। रोजाना की हरकत सबको नहीं बताओगे तो एक बात बताओगे तुमको, सबको नहीं बताएंगे ना। मैंने बोला बोल कि ये मेरी पर्सनल बात है, बोलना नहीं, ऊपर से लाया है, बड़ों की बात है मत बोलना। ये दही बटा से बड़े की बात है, दही बटा बड़े की बात है कि मैं 2.5 घंटे की हो जाएगा, 1.5 घंटा 1 घंटा दे सका तो शुरू तो करे आदमी काम। लेकिन रोजाना कोई दावत का अमल करे बगैर हमें चैन ना आवे, रोज करो। और जहन बनाना उम्मत का, अपने कोई लगे बदल कलेमात नहीं है, कुछ उसूल की दायरे हैं, उसके अंदर बात करनी है, लेकिन जहन बनाना है आपको उम्मत का। फिर 10 आदमी की बात करोगे तो 4 आदमी वक्त लगाएंगे, 6 आदमी, जज्बा तो पैदा होगा उनके अंदर के वाकई ये बातें जो कहते हैं दिल को लगने वाली है, अपने अंदर होनी चाहिए, उसके हक की जिंदगी भी बदलेगी। बिल वास्ता बिला वास्ता मौलाना कहते थे तबलीग सबको मुतासिर करेगी, उनको भी जो वक्त लगाए हैं और जो नहीं लगा सके उनकी जिंदगी भी बदलेगी, अगर ये उम्मत में रोजाना के औकात के देने का और मिलने जुलने का रुख पैदा हो जाए। ये मजमे को मैं 4 महीने भी मांगूंगा, हुकूमत से जाने करते घंटे 2 घंटे में काम पर सर ड्राइवर लेंगे, चिल्ले 4 महीने की तो बात ही नहीं है, तो आखिरी पे बोलती है, पहले बोल दिया, मतलब फाइनल नहीं, चिल्ले 4 महीने भी देना है आपको।
لیکن یہ بات کہ غیر متحرک مجمع نہ چلہ دے گا نہ 4 مہینے دے گا، تو 3 دن میں نہیں دے سکے گا۔ اس لیے روزانہ کی محنت، یہ مجمع نیت کرے کہ پابندی سے روزانہ محنت ملاقات میں وقت لگائیں گے انشاءاللہ۔ یہ 2.5 گھنٹے میں مشورہ، فضائل کی کتابوں کا سنانا، ملاقات ہے، یہ کام اپنے گھر میں بھی محنت کرنی ہے تعلیم کے راستے سے، اور مہینے کے 3 دن، مہینے کا 3 دن 2.5 گھنٹہ فارغ کرو گے، سب کام ہو جائے گا۔ آئٹم کی لسٹ بنا کر دی دے دو، تو بندے نے کہا 200 روپے جیب میں ڈالتا ہوں، 200 روپے ہوں گے، سب آئٹم آ جائے گا۔ آپ 2.5 گھنٹہ دے دو، سب کام سلٹ جائے گا۔ 2.5 گھنٹے میں کچھ کم ہوا تو کم دو، مگر دینے کی مولانا کے سناتے تھے، ایک فقیر تھا، فقیر روزانہ جا کے سزا لگا بھی کنجوس کے گھر میں، اللہ کے نام پہ دے بابا، کبھی کچھ نہیں دیتا تھا۔ ایک دن اس کی کھوپڑی سر کی، بولا روز آ کے حیران کرتا، میں دیتا کچھ نہیں، پھر بھی چھوڑتا نہیں میرا پیچھا۔ ٹائم اس کا ہوا کہ آ کے دروازے کھٹکھٹاتا، دے اللہ کے نام پہ بابا۔ اس نے سگڑی کی راکھ جمع کیا، بولا آج اس کو سبق سکھا دیں۔ اب جیسے اس نے آواز لگائی نا، پیالہ کی کر کے دے اللہ کے نام پہ بابا، اس نے راکھ اٹھا کر اس کے کنگل پیالے پہ ڈال دی، لے اللہ کے نام پہ۔ فقیر بڑا ہوشیار بولنے لگا، اللہ تیرا شکر ہے اس کنجوس کو دینے کی عادت تو پڑی، آج براغ دیا ہے، کل نوٹ بھی دے گا، دینے کی عادت پڑی، یہ بڑی بات ہے۔ آپ کتنا وقت ہوگی یہ نہیں، جب آپ جاؤ گے نا محنت میں، ملاقات میں، آپ کا دل رہبری کرے گا، مجھ سے بھی بات کرنا، اس سے بھی بات کرنا، دعا کیا جو طبیعت کو بے چین نہ کرے، اور دعوت کیا جو طبیعت میں کلبلی بے قری نہ پیدا کرے، بے چینی نہ پیدا کرے۔ دعوت کی تاثیر ہے طبیعت کے اندر، بات پیدا کرتی ہے۔ تو یہ نیت والا سارے مجمع، وہ کوئی چلنے والا ہے، کوئی 4 مہینے والا نہیں، روزانہ وظیفہ جماعت میں جوڑ کے یہ 3 کام، مشورہ، ملاقاتیں اور تعلیم، کون کرے گا ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔